السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جرنل نالج بائی عبدالاحد۔ آج ہم آپ کو دنیا کی 5 عجیب ترین چیزوں کے بارے میں بیان کریں گے، جن میں سے پہلی چیز دا بلو اینجل سی سلگ۔ یہ مخلوق آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے پانیوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ ایک چمکدار نیلے رنگ کا جانور ہے۔ بلو اینجل ایک شکاری جانور ہے اور دیگر سمندری مخلوقات کو کھاتا ہے، بشمول پرتگالی آدمی اووار۔ یہ زہریلا ہوتا ہے، اس لیے اسے احتیاط کے ساتھ سنبھالنا ضروری ہے۔ بلو اینجل سی سلگ اپنی حیرت انگیز نیلی رنگت اور منفرد شکل کے لیے مشہور ہے۔ یہ سمندری سلگ دنیا بھر کے مختلف سمندروں میں پایا جا سکتا ہے، خاص طور پر گرم اور معتدل پانیوں میں۔ اس کا ایک چھوٹا لمبا جسم ہے جس میں 6 ضمیمہ ہیں جو پروں سے ملتے جلتے ہیں۔ جب اسے پانی کی سطح پر تیرتے ہوئے دیکھا جائے تو اسے اڑتے ہوئے جانور کی شکل دی جاتی ہے۔ نیلا رنگ چھلاورن کی ایک شکل کے طور پر کام کرتا ہے، ارد گرد کے پانی کے ساتھ گھل مل جاتا ہے اور اسے شکاریوں سے بچانے میں مدد کرتا ہے۔ بلو اینجل سی سلگ کے سب سے دلچسپ پہلوؤں میں سے ایک اس کی خوراک ہے۔ یہ زہریلے جانداروں کو کھاتا ہے، جیسے پرتگالی مین اووار اور دیگر کینیڈیرین۔ زہریلے خلیوں سے نقصان پہنچانے کے بجائے سمندری سلگ انہیں اپنے جسم کے اندر مخصوص ڈھانچے میں محفوظ کرتا ہے۔ نتیجے کے طور پر سلگ ایک طاقتور ڈنک دینے کے قابل ہو جاتا ہے اگر اسے کسی دوسرے جانور نے چھوا یا کھا لیا۔ یہ سمندری دنیا میں ایک منفرد اور طاقتور مخلوق بن جاتا ہے۔ بلو اینجل سی سلگ اپنی حیرت انگیز شکل اور دلچسپ رویے کی وجہ سے سمندری شائقین اور فوٹوگرافروں کی دلچسپی کا موضوع بن گیا ہے۔ تاہم یہ ضروری ہے کہ ان مخلوقات کی دور سے تعریف کی جائے اور کسی بھی براہ راست رابطے سے گریز کیا جائے، کیونکہ ان کے ڈنگنے والے خلیے انسانوں میں تکلیف دہ رد عمل کا باعث بن سکتے ہیں۔ نمبر 2، ڈینکل ڈپریشن۔ یہ ایک ارضیاتی معجزہ ہے جو ہارن آف امریکہ میں شمال مشرقی ایتھوپیا کے افار مثلث میں واقع ہے۔ یہ زمین کے گرم ترین اور نچلے ترین مقامات میں سے ایک ہونے کے لیے جانا جاتا ہے، جہاں آتش فشاں کی سرگرمی اور ٹیکٹونک قوتوں کی شکل میں ایک منفرد زمین کی تزئین کی گئی ہے۔ ڈینکل ڈپریشن عظیم درار وادی کا حصہ ہے، ایک وسیع ارضیاتی خندق مشرقی افریقہ میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہ خطہ آتش فشاں کی شدید سرگرمی کی خصوصیت رکھتا ہے اور یہ مختلف ارضیاتی خصوصیات کا گھر ہے۔ ڈپریشن بذات خود زمین کے پرت کے الگ ہونے کا نتیجہ ہے، جس سے سطح سمندر سے نیچے ایک نشیبی علاقہ بنتا ہے۔ ڈنکل ڈپریشن کی سب سے نمایاں خصوصیات میں سے ایک ڈالویل آتش فشاں ہے، جو اپنے دوسرے دنیاوی مناظر کے لیے مشہور ہے۔ ڈالویل ایک ہائیڈرو تھرمل فیلڈ ہے جس میں رنگین گرم چشمے، تیزابی تالاب اور معدنی شکلیں ہیں جو ایک غیر حقیقی اور اجنبی جیسا ماحول پیدا کرتی ہیں۔ اس علاقے میں معدنیات اور گیسوں کا انوکھا امتزاج پیلے، سبز، سرخ اور نیلے رنگ کے متحرک رنگوں کو جنم دیتا ہے، جس سے علاقے کی مسحور کن خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ڈینکل ڈپریشن اپنے نمک کے فلیٹوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے، بشمول سیل جھیل کے وسیع نمکین پین۔ نمک نکالنا صدیوں سے مقامی افار لوگوں کے لیے ایک روایتی سرگرمی رہی ہے۔ نمک کے کانکن ہاتھ سے نمک کے بلاکس تراشتے ہیں اور انہیں اونٹوں کے ذریعے منتقل کرتے ہیں، جو علاقے کے ثقافتی ورثے کی ایک دلکش جھلک پیش کرتے ہیں۔ اگرچہ ڈینکل ڈپریشن خوفناک مناظر پیش کرتا ہے، لیکن یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ خطے کا انتہائی درجہ حرارت اور چیلنجنگ حالات اسے سخت ماحول بناتے ہیں۔ اس علاقے کو شدید درجہ حرارت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو اکثر 50 ڈگری سینٹی گریڈ 122 ڈگری فارنہائٹ سے تجاوز کر جاتا ہے، جو اسے طویل قیام کے لیے ناقابل مہمان بناتا ہے۔ ڈینکل ڈپریشن کا سفر کرنے کے لیے عموماً تجربہ کار مقامی گائیڈ سے مناسب تیاری اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے اور ممکنہ خطرات کو کم کیا جا سکے۔ نمبر 3، مڈغاسکر کا تیرتا ہوا جنگل۔ یہ ملک کے مغربی حصے، خاص طور پر جھیل کنکونی کے علاقے میں پایا جانے والا ایک دلکش قدرتی واقعہ ہے۔ اس سے مراد وہ انوکھی نباتات ہیں جو تیرتے ہوئے جزیرے یا معطل باغات کے نام سے مشہور ہیں، جو جھیل کی سطح پر ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ تیرتے جزیرے
آپس میں جڑی ہوئی پودوں پر مشتمل ہیں، جن میں پودے، درخت اور جڑیں شامل ہیں اور دلکش منظر پیدا کرتے ہیں۔ تیرتے جنگل کی تشکیل آبی ہائسینتھس کی وافر نشو و نما کا نتیجہ ہے، جو ایک آزاد تیرتا ہوا آبی پودا ہے۔ یہ پودے جھیل کی سطح پر گھنے بڑھتے ہیں، اپنی جڑوں کو الجھا کر ایک تیرتی چٹائی بناتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ مٹی اور ملبہ چٹائی پر جمع ہو جاتا ہے، جس سے پودوں کی مختلف انواع جڑیں پکڑتی ہیں اور بڑھ سکتی ہیں۔ نتیجے کے طور پر ایک متنوع ماحولیاتی نظام بنتا ہے، جس میں درخت، جھاڑیاں اور دیگر نباتات ان تیرتے پلیٹ فارمز پر پھلتی اور پھولتی ہیں۔ مڈغاسکر کا تیرتا ہوا جنگل نہ صرف بصری طور پر شاندار ہے، بلکہ یہ ایک اہم ماحولیاتی کردار بھی ادا کرتا ہے۔ یہ پرندوں، مچھلیوں اور دیگر آبی جانوروں کی متعدد اقسام کے لیے رہائش اور پناہ گاہ فراہم کرتا ہے۔ گھنے پودوں سے پانی کو فلٹر اور صاف کرنے میں مدد ملتی ہے، جس سے جھیل کے ماحولیاتی نظام کی مجموعی صحت میں مدد ملتی ہے۔ مقامی کمیونٹیز بھی تیرتے ہوئے جنگل سے فائدہ اٹھاتی ہیں، کیونکہ وہ خوراک، ادویات یا دستکاری کے سامان کے لیے مخصوص پودوں کی کٹائی کر سکتے ہیں۔ مڈغاسکر کے تیرتے جنگل کا دورہ فطرت کی تخلیقی صلاحیتوں اور لچک کو دیکھنے کا ایک منفرد موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ پودوں کی زندگی کی ناقابل یقین موافقت اور ماحولیاتی نظام کے باہم مربوط ہونے کی یاد دہانی ہے۔ اس قابل ذکر مظاہر کو دریافت کرنا ایک ناقابل فراموش تجربہ اور ہماری قدرتی دنیا کی خوبصورتی اور تنوع کے لیے گہری تعریف فراہم کرتا ہے۔ نمبر 4، سکیلیٹن کوسٹ آف نمیبیا۔ جنوب مغربی افریقہ میں نمیبیا کے شمال مغربی حصے میں واقع ساحلی پٹی کا ایک خوفناک حد تک خوبصورت اور ناہموار ساحل ہے۔ اس کا نام ساحل کے ساتھ بکھرے ہوئے متعدد جہازوں کے ملبے اور ویل کی ہڈیوں سے نکلا ہے، جس سے ایک خوفناک اور ویران ماحول پیدا ہوتا ہے۔ سکیلیٹن کوسٹ اپنے سخت اور ناقابل معافی حالات کے لیے جانا جاتا ہے، جس کی خصوصیت گھنی دھند، سمندر کے مضبوط دھارے اور ریت کے بلند ٹیلے ہیں۔ سکیلیٹن کوسٹ کی ویرانی بحر اوقیانوس سے نکلنے والے سرد بینگویلا کرنٹ اور صحرائے نمیب کی گرم ہوا کے درمیان تصادم کا نتیجہ ہے۔ اس تصادم سے دھند کے گھنے کنارے بنتے ہیں، جو ساحلی پٹی کو گھیر لیتے ہیں، جو جہاز رانی کو ملاحوں کے لیے غدار بنا دیتے ہیں۔ برسوں کے دوران بہت سے بحری جہاز غدار حالات کا شکار ہو چکے ہیں اور اپنے پیچھے پریشان کن باقیات چھوڑ گئے ہیں، جنہوں نے اس علاقے کو اس کا نام دیا ہے۔ اس کی پیش گوئی والی شہرت کے باوجود سکیلیٹن کوسٹ ایک منفرد اور ناہموار خوبصورتی کا مالک ہے۔ زمین کی تزئین کی خصوصیت ریت کے ٹیلوں، بلند و بالا چٹانیں اور بنجر میدانوں کے وسیع پھیلاؤ سے ہے۔ ٹیلوں، سمندروں اور خشک ریگستانوں کے درمیان فرق ایک حیرت انگیز اور ڈرامائی منظر پیدا کرتا ہے۔ سکیلیٹن کوسٹ نیشنل پارک، جو اس منفرد ماحولیاتی نظام کی حفاظت کے لیے قائم کیا گیا ہے، زائرین کو اپنے متنوع جنگلی حیات اور قدرتی عجائبات کو دریافت کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ پارک مختلف قسم کے صحرائی جانوروں کا گھر ہے، جن میں ہاتھی، شیر، ہائینا اور پرندوں کی مختلف اقسام شامل ہیں۔ ساحلی پٹی ہی سیلوں کی افزائش گاہ ہے اور ان سمندری ستنداریوں کی کالونیوں کو ساحلوں پر ٹہلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ اس غیر معمولی ساحلی منظرنامے کی وسعت اور تنہائی پر ایک منفرد نقطہ نظر کی اجازت دیتا ہے۔ نمیبیا کا سکیلیٹن کوسٹ خام اور بے مثال خوبصورتی کا ایک مقام ہے، جہاں قدرت کی قوتوں نے ایک دل فریب اور ویران ماحول کو تشکیل دیا ہے۔ مہم جوئی کرنے والوں اور فوٹوگرافروں کو یکساں طور پر اس کے خوفناک رغبت کے ساتھ اس کو پر اسرار بناتا ہے۔ نمبر 5، گریٹ بیریئر ریف ایک ناقابل یقین قدرتی عجوبہ ہے جو آسٹریلیا کے کوئنز لینڈ کے ساحل پر واقع ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا کورل ریف سسٹم ہے، جو 2300 کلومیٹر یعنی 1400 میل پر پھیلا ہوا ہے اور ہزاروں انفرادی چٹانوں اور سینکڑوں جزیروں پر مشتمل ہے۔ یہ چٹان اپنے غیر معمولی حیاتیاتی تنوع کے لیے مشہور ہے، جس میں رنگین مرجان، مچھلی، سمندری کچھوے، ڈالفن اور شارک سمیت سمندری انواع کی ایک وسیع صف موجود ہے۔ یہ یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثہ کی جگہ بھی ہے اور ہر سال لاکھوں زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، جو سنارکلنگ،
स्कूबा डाइविंग और कश्तियों की सैर के जरिए पानी के अंदर के शानदार माहौलियाती निज़ाम को दरियाफ्त करने आते हैं। ताहम दुनिया भर में बहुत से मरजान की चट्टानों की तरह ग्रेट बैरियर रीफ को मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना है, जिनमें मौसमियाती तब्दीली, आलूदगी और मरजान की ब्लीचिंग शामिल हैं, जो इसकी तवील मुद्दती बका को खतरे में डाल रहे हैं। आने वाली नस्लों के लिए इस कीमती माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें की जा रही हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह करें। आपके कीमती कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। खुश रहें, खुशियाँ बांटें।